السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزہ اس مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اس تعلق سے حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1969 کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ شروع کرتے تو ہم لوگ گمان کرتے کہ اب آپ افطاری نہیں کریں گے، یعنی روزہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تو مسلسل چھوڑے رکھتے، یہاں تک کہ ہم لوگ گمان کرتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا روزہ رکھتے تھے کسی بھی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعمیل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ اور آج ہم پر یہ خوف مسلط ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں سنت پر ہم عمل کریں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ آج ہم پر یہ خوف مسلط ہے، یہ ڈر مسلط ہے کہ اگر ہم ماہ شعبان کا نفلی روزہ رکھ کر کے آفس چلے جائیں گے، ہمارے دوست، ہمارے احباب ہمیں طعنہ دیں گے۔ آج ہم پر یہ خوف مسلط ہے کہ اگر ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے دوست، ہمارے احباب ہمیں کیا کہیں گے۔ اور لوگوں کے خوف سے، طعنے کے خوف سے آج ہم نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے ترک کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ لوگوں کے طعنے کے خوف سے ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اسلامی ثقافت کو ترک کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں۔ برادران اسلام، حالانکہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کی کوئی کمی نہیں، اس پوری دنیا کے اندر 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے۔ آج جتنی تعداد میں اس کائنات کے اندر مسلمان آباد ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی تعداد میں مسلمان آباد نہیں تھے۔ آج جتنے وسائل مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، اتنے وسائل کبھی بھی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا جو دبدبہ ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا جو رعب ہونا چاہیے تھا، وہ غیروں کے اوپر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رب العالمین کی برکتوں کا نزول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ امن و امان سے بھر جائے، تو ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، آپ کی سنتوں سے محبت کرنی ہوگی، آپ کی سنت کو دل کی فرحت کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، منہج نبوی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رب العالمین نے جو عظمت عطا فرمایا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا کیا تھا، وہ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا جائزہ لے کر کے مکہ میں کافروں کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ ہم نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ کی زبان سے بلغم نکلا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس سے اپنے چہرے اور بدن کے اندر مل لیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب آپ نے وضو کیا تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جب آپ نے گفتگو شروع کی تو تمام کے تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے پادریوں کو دیکھا ہے، لیکن کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں کی جاتی، کسی پادری کی اتنی تعظیم نہیں کی جاتی، اور اسی طرح سے کسی لیڈر کی اتنی تعظیم نہیں کی جاتی جتنی تعظیم نبی کے جانثار آپ سے کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ ماہ شعبان کا نفلی روزہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھیں، نفلی روزہ رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ رب العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔